السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل کمائی میں کوئی چیز نہیں دیکھی جا رہی، نہ حرام نہ حلال، نہ جائز اور ناجائز۔ بس صرف انسان کی کمائی ہو، پیٹ میں کچھ پہنچے، اچھے سے کھائے پیے اور یہاں پر اچھی زندگی بسر کرے، عیش و عشرت والی زندگی بسر کرے، جو جی میں آئے وہ کرے اور چلا جائے بندہ۔ یہی ہے۔ آج سود کوئی گناہ نہیں، حرام کوئی گناہ نہیں، رشوت کوئی گناہ نہیں، بڑے مزے سے کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، کھاؤ، عیش کرو، پیٹ بھر کے کھاؤ، اتنا کھاؤ کہ کھانے کو بھی پتہ چلے کہ کھانے والا ہے کوئی۔ ٹھیک ہے نا، اتنا کھاؤ، لیکن یاد رکھو جتنا کھاؤ گے اتنا ہی حساب زیادہ ہے۔ ہاں، اگر حلال ہے، جائز طریقے سے کمایا ہے، تو پھر انشاءاللہ ٹینشن۔ ایک بادشاہ نے کچھ لوگوں کی دعوت کی، خاص چنے ہوئے لوگ جو تھے، برادری کے بڑے بڑے چودھری لوگ، تو ان کی دعوت کی بادشاہ نے ان سب کو انوائٹ کیا، بلایا کہ شام کو میری پارٹی ہے، آپ سب ہمارے گھر آ جائیں۔ تو گاؤں میں ایک ولی بھی رہتا تھا، اللہ کا ولی، ایک بزرگ رہتا تھا، نیک۔ اسے بھی جا کے جب بادشاہ نے دعوت دی کہ شام کو ہمارے گھر میں آج پارٹی ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ جناب آپ ہمارے گھر آ جائیں، آج رات آپ کو دعوت ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو، میں دنیا کی مجلسوں میں جاتا نہیں، دنیا داروں کی مجلسوں میں جاتا نہیں ہوں، میرا کیا لینا دینا ان چیزوں سے۔ تو بادشاہ کہنے لگے آپ کی مہربانی ہوگی، آپ تشریف فرمائیں، آپ کے آنے سے ہماری محفل کو، ہماری مجلس کو 4 چاند لگیں گے۔ حالانکہ چاند ایک ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا، لیکن لوگ 3 اور ایڈ کر دیتے کہ 4 چاند لگیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ بلا ہی رہے ہیں تو میں آؤں گا، لیکن کچھ شرطیں ہیں میری۔ بادشاہ نے پوچھا کیا شرط ہے؟ اس پیر نے، اللہ کے ولی نے کہا کہ پہلی شرط میری یہ ہے کہ میں جہاں آ کے بیٹھوں مجھے اٹھایا نہ جائے۔ تو بادشاہ نے سوچا آ کے بیٹھیں گے بھی کہاں، صوفے، قالین، کرسیاں، ان کے علاوہ تو کوئی چیز وہاں ہے نہیں بیٹھنے کی جہاں یہ بیٹھیں۔ دل میں سوچا کہ وہیں آ کر بیٹھ جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا اور کوئی شرط؟ کہا دوسری یہ ہے کہ جو ہم کھائیں گے وہ ہمیں کھانے دیا جائے۔ بادشاہ کے دل میں فوراً سوال آیا کہ رشتے، بریانی، کباب، چکن، گوشتاب، یہ سب چیزیں بنی ہیں گھر میں۔ آج کے وازوان کے اعتبار سے بول رہا ہوں کہ وازوان بنا ہوا ہے گھر میں، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے، ساری بڑھیا بڑھیا ویرائٹیز ہیں، تو وہی کھائیں گے، اور کیا کھائیں گے۔ کہا اچھا اور کوئی سوال؟ کہا تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو میں مانگوں گا مجھے ملے گا۔ تو بادشاہ کے ذہن میں، دنیا دار جو ہوتا ہے وہ دنیا کے اعتبار سے اگلے کو بھی سوچتا ہے۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ آئے گا، زیادہ سے زیادہ پیسے مانگے گا، دولت مانگ لے گا، اور کیا کرے گا، ہدیہ مانگے گا کچھ۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ آ جاؤ۔ بادشاہ چلے گئے۔ اب شام کو جب اس مجلس میں بڑے بڈیرے برادری کے چودھری لوگ وہاں جب پہنچے، یہ اللہ کے ولی بھی چلے گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ سب لوگ اندر کرسیوں پر، قالینوں پر، میز پلنگ بچھے ہوئے ہیں۔ جو ہی انہوں نے دروازے سے دیکھا تو جہاں انہوں نے جوتے اتارے تھے ان لوگوں نے، یہ اللہ کے ولی وہیں بیٹھ گئے، ان ہی جوتوں کی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ تو بادشاہ کو یاد ہے کہ انہوں نے تو شرط لگائی ہے، اس لیے آئے ہیں کہ جہاں بیٹھیں گے اٹھایا نہ جائے۔ اب بیٹھے، کھانے کا وقت ہوا۔ جب کھانا پہنچا تو بادشاہ اس کے قریب آئے تو کہنے لگے حضرت کھانا لگ چکا ہے، آپ اٹھیں اور کھا لیں۔ تو انہوں نے
फरमाया कि याद है मैंने आपसे कहा था कि जो जी में आएगा वो खाएंगे, आप चले जाएं, मैं आपके खाने के लिए नहीं आया हूँ। बादशाह चले गए। इन्होंने जेब से एक सूखी रोटी निकाली, सूखी रोटी चबाने लगे, बिस्मिल्लाह करके वही खाने लगे। अब जब सब खा के फारिग हुए, ये भी खाने से फारिग हुए, तो अब उठे और अंदर चले। अंदर जाने के बाद इन्होंने बादशाह से कहा कि मुझे एक तवा ला के दिया जाए। एक तवा मंगाया जिस पर रोटियां बनती हैं। तवा जब मंगाया तो कहा कि इसके नीचे आग जलाई जाए। आग भी जलाई, तवे के नीचे आग जलाई। तवा एकदम पूरा जब लाल हुआ, पूरा लाल हुआ, तो ये अल्लाह के वली जाके इस तवे पर बैठे, कहने लगे, ए अल्लाह, तू देख रहा था, मैंने यहां हराम नहीं खाया बल्कि मेरे जेब में हलाल की रोटी थी, मैंने वो खाई। ए अल्लाह, यहां आके मैं ये हराम की कालीने, कुर्सियों, सोफों पे नहीं बैठा, मैं बाहर तेरी जमीन पे बैठा। ए अल्लाह, तू गवाह है, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हलाल रिज्क अता किया। नीचे उतरे। अब इन लोगों से, इस मजमे से जो लोग दावत में आए थे, इनसे कहने लगे, एक एक करके आ जाओ, इस तवे पे बैठो और इस वक्त के खाने का जो अभी तुमने खाया अल्लाह को हिसाब दो। यहां बैठ के हिसाब दो अल्लाह को। वो कहने लगे, बाबा आप अल्लाह के वली हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपको आग ने नहीं जलाया, हमें तो जला देगी, हम कैसे हिसाब दे सकते, वो भी तवे पे बैठ के। तो ये बुजुर्ग, ये पीर साहब कहने लगे कि नादानो, तुम यहां इस तवे पर बैठकर एक वक्त के खाने का हिसाब नहीं दे सकते, जब अल्लाह कयामत के रोज तुमसे पूरी जिंदगी के खाने का हिसाब लेगा, वहां क्या दोगे? वहां ये तवा नहीं, पूरी जमीन ही तुम्हारे लिए तवा बन जाएगी, पूरी जमीन जहन्नम बन जाएगी, उस पे खड़े होकर हिसाब देना। यहां तुम डर रहे हो, और देखो तुम इसलिए डर रहे हो, तुम्हारे पेट में हराम गया, मैंने हलाल खाया, मुझे अल्लाह ने नहीं जलाया और इंशाअल्लाह आखिरत में भी नहीं जलूंगा। तुम यहां हिसाब देने से डर रहे हो, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अल्लाह का वली हूं, इसलिए आपको आग ने नहीं जलाया, तो आप यहां हिसाब नहीं दे सकते, वहां जाके आप थोड़ी वली बन जाओगे। वहां कौन से वली बनोगे जो अल्लाह को फिर हिसाब दे दोगे सारी जिंदगी का। हम लोग भी थोड़ा गौर व फिक्र करें कि हमारी कमाई कैसी। आज सूद आम है, सूद के बगैर बात नहीं होती, रिश्वत के बगैर बात नहीं होती, है ना, हराम के बगैर बात नहीं होती। लेकिन याद रखो, अल्लाह के यहाँ हिसाब देना किस चीज का, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, हर नियामत का जो हम खाते, हम गौर व फिक्र करें कि ये हमने कहां से कमाया, कैसे कमाया, और हर बंदे को पता है कि मैंने कैसे कमाया है। गौर व फिक्र थोड़ा करें और इस बात पर ध्यान दें कि कल कयामत के रोज अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब दें। यहां अगर हमें तवे पर बिठाकर हिसाब पूछा जाए, नहीं दे सकते, डरते हैं इस छोटे से जलते हुए तवे से, लाल तवे से, वहां आखिरत में क्या होगा। हराम लेके, रिश्वत लेके, सूद लेके क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा बड़ा मकान तामीर कर लेंगे, थोड़ा नाम बन जाएगा, बच्चों को किसी अंग्रेजी स्कूल में भेज देंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे तो बस उनका बेटा बड़े स्कूल में पढ़ता है, गाड़ियां खरीद लेंगे। कुल्लु मन अलैहा फान, सब कुछ खत्म होगा भाई, कुछ नहीं जाएगा। आज वक्त है, किसी से रिश्वत लिया है, किसी पर जुल्म किया है, किसी का हक खाया है, वापस कर सकते हैं। देने की ताकत नहीं है, कम से कम पैर पकड़ के माफी मांग सकते हैं। और यहाँ हम ये सोचते हैं कि अगर हम इसके पैर पकड़ेंगे, इससे माफी मांगेंगे, तो बरादरी में हमारा क्या होगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। वो दिन याद नहीं जब पूरी दुनिया इकट्ठी होगी। यहाँ तो 10 बंदों के सामने, 100 बंदों के सामने तुम्हारी इज्जत है, यहाँ बेइज्जती से डर रहे हो, वहां पूरी दुनिया के सामने जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ेगी। तो बेहतर नहीं है उस जिल्लत और रुसवाई से, उस दर्दनाक अजाब से, कि हम यहीं पर जिसका हक खाया
اسے معاف کروا دیں، اگر ہے تو واپس کر دیں۔ اپنی کمائی جو ہے یہ حلال کرو، چھوڑ دو یہ رشوتیں، سود، حرام۔ کوئی نہیں مرا، ہر کسی کو رزق دیتا ہے اللہ، کوئی آج تک بھوک سے نہیں مرا۔ اب فرق اتنا ہے، کوئی وازوان کھاتا ہے، کوئی بیچارہ سوکھی روٹی کھاتا ہے۔ وہ سوکھی روٹی کھانے والا وازوان کھانے والے سے لاکھ گنا بہتر ہے اگر وازوان والے کا کھانا حرام، سود اور رشوت ہے۔ کیوں؟ یہ کل بری ہو جائے گا، عیش و عشرت کرے گا جنت میں، لیکن وہ جہنم میں سڑ رہا۔ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو کہ یا اللہ تیرے حکم توڑ کے آئے ہیں، تو نے کہا تھا حرام نہ کھانا، ہم نے چھوڑا نہیں، تیرے رسول نے اور تو نے فرمایا تھا کہ رشوت نہ لینا، اللہ کے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی الہما فی النار، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنمی، دونوں کے دونوں جہنمی۔ لیکن ہم لے بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں۔ اگر آخرت اپنی اچھی چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا شروع کر دے، ورنہ ہر لقمے کا، ہر سانس کا حساب۔ قیامت کے روز تب تک کسی کا قدم بھی نہیں ہلے گا جب تک اس سوال کا جواب نہ دیں کہ بتاؤ کمائی کہاں سے کی، کیسے کمائی کی، میرے حکم توڑ کے کمایا یا پھر حلال کمائی کی، سود لیا، رشوت لی یا حرام کماتے رہے۔ اگر کمائی ہماری حرام ہے، کمائی ہی سود ہے، رشوت ہے، تو کیسے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے جب کوئی ہوگا بھی نہیں اس دن اپنا؟ نہ بیٹا، نہ باپ، نہ ماں، نہ بھائی، نہ بہن۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی اس جہنم کو دیکھ کے، سب کچھ بھول جائیں گے ہم۔ نہ بھائی آپ کے کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ کوئی دوست یار۔ اس لیے آج ہی اللہ کو راضی کرو، توبہ کرو، ورنہ اللہ کے دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ اگر توبہ نہیں کرتے۔ حلال کھانے والے کو یہاں بھی ٹینشن نہیں ہے، انشاءاللہ وہاں بھی نہیں۔ حرام کھانے والا یہاں بھی تبے پہ نہیں بیٹھ سکتا اور وہاں بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں خود ہی کرنا۔